طلبہ فرسٹ ایئر آرٹس گروپ ایجوکیشن میں چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے آموزش. آموزش کے باب میں ہم اس کے قوانین پڑھ رہے تھے، آموزش کے لاز آف ڈیولپمنٹ، اور اس کا ایجوکیشنل اپلیکیشن ہم پڑھ رہے ہیں. یہ کافی طویل بحث ہے اور لیندی چیپٹر ہے یہ. اس میں ہم نے قانون تاثر اور قانون آمادگی اور مشق، قانون مشق، پریکٹس اینڈ موٹیویشن یا ریڈینس، آمادگی، اور اس کے علاوہ ایفیکٹ، لا آف ایفیکٹ، یہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں. آج ہم دیکھیں گے قانون وابستگی یا تلازم کیا ہوتا ہے اور اس کی ایجوکیشن اپلیکیشن کس طرح سے ہے. تو وابستگی، جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی ایسوسیشن ہے. وابستگی کا مطلب یہ کہ کسی ربط کو پیدا کر دینا، رابطہ بنا دینا. اب اس میں اگر آپ ٹیچنگ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ربط بنایا جاتا ہے. اور اس میں ربط کے حوالے سے مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جس میں اقبال نے فرمایا ہے کہ ربط قائم، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. یہ اقبال کا شعر ہے. فرد کا جو رابطہ ہے وہ ملت کے ساتھ ہونا چاہیے. اسی طرح سے پکچر کا رابطہ اس کے نام کے ساتھ ہونا چاہیے، اور نام کا رابطہ اس کی پکچر کے ساتھ ہونا چاہیے. ایڈیشن یعنی جب جمع کرنے کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس کا تعلق بچے کو پلس کے سائن کے ساتھ سکھانا چاہیے، اور پلس کے ساتھ مائنس سکھانے کے بجائے ملٹیپلیکیشن پہلے سکھانی چاہیے. یہ میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے. بہرحال اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں آپ، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون وابستگی کیا ہے، تلازم کیا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو پیدا کر دینا، سکھائی جانے والی چیزوں کو اس سیکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ ربط بنا دینا. اس بات کو آپ جانتے ہیں بخوبی، اور آپ اس کی حمایت بھی کریں گے کہ جب ایک بچہ وہ کتنی بھی ایج کا ہو، مطلب اگر وہ 3 سال کا بچہ ہے، 3 سال کی عمر میں اسکول آ رہا ہے، 4 سال کی عمر میں آ رہا ہے، یا 6 سال کی عمر میں آ رہا ہے، تو اے بی سی اور الف بے تے کی تختی میں جتنے بھی الفاظ سے شروع ہونے والے اسم ہیں، نام ہیں، بچے کے لیے وہ نئے نہیں ہیں. بچے نے الف سے انار دیکھا ہوا ہے، انار اس نے دیکھا بھی ہے، کھایا بھی ہے. تو انار اس کے لیے نئی چیز نہیں ہے. نئی چیز اس کے لیے انار کی وہ علامت ہے جو آپ اسے سکھائیں گے، یعنی کہ الف، ایک سیدھا بنا ہوا ڈنڈا جس کو الف کہا جاتا ہے. یہ چیز بچے کے لیے نئی ہے، تو آپ اس کا ربط بنا رہے ہیں اس سیکھی ہوئی چیز کے ساتھ جو وہ جانتا ہے. اسی طرح سے اے فار ایپل جو ہے، یا اے فار ایروپلین جو ہے، وہ بچے کو پتا ہے ایروپلین وہ جانتا ہے، ایپل کو اس نے بہت دفعہ کھایا ہے، پکڑا ہے، چکھا ہے، بہت اچھی طرح واقف ہے ایپل سے. تو ایپل اس کے لیے نیا نہیں ہے. ایپل اس کے لیے وہ علامت ہے جو کہ آپ ایپل لکھنے کے لیے اس کو پڑھا رہی ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تلازم کا قانون کہلاتا ہے یا قانون وابستگی کہلاتا ہے. 5ویں نمبر پہ قانون اولیت ہے، پرائمری لا یا پھر آغاز کا قانون.
اب اس میں انہوں نے کتاب میں ایک محاورہ لکھ دیا ہے کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. پہلا جو تاثر ہے وہ دراصل زیادہ دیرپا اور زیادہ اثر پذیر ہوتا ہے. تو یہ جو ہے قانون اولیت کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا جو کسی بھی چیز کے ساتھ آمنا سامنا ہے اسٹوڈنٹ کا، تو وہ اتنا اچھا اور اتنا مؤثر اور اتنا دیرپا پلان کر کے ہونا چاہیے کہ جناب اس کا اثر بھی دیرپا ہو اور وہ بچے کے لیے ایک خوشگوار تاثر دے کر جائے. بچے کو جب وہ خوشگوار تاثر دے گا تبھی بچہ جو ہے وہ اس تاثر کے ساتھ ہیپی رہے گا، خوش رہے گا، اور وہ اس کو اپنے ذہن میں اپنے دل میں جگہ دے گا. بصورت دیگر وہ اس کا کوئی برا تاثر لے لے گا اور پھر وہ یادیں اس کے زندگی کے ساتھ کافی دیر تک رہیں گی. یعنی کہ پہلا اثر جو ہے وہ کافی دیر تک قائم رہتا ہے. یہ صرف اسکول اسٹارٹ میں نہیں ہوتا بلکہ ہر نئی کلاس میں یا ہر آنے والے نئے ٹیچر کے ساتھ یہ حادثہ، یہ واقعہ رونما ہوتا ہے کہ بچے کے لیے وہ چیزیں نئی ہوتی ہیں. بعض بچوں کو نہیں بلکہ اکثر بچوں کو میتھمیٹکس سے نفرت ہوتی ہے، میتھمیٹکس کو پسند نہیں کرتے، میتھمیٹکس مشکل لگتا ہے. اس کی اب تک جو بھی انالائسس اور ریسرچ ہوئی ہے میرے حساب سے اس میں میتھمیٹکس قصوروار نہیں ہے جتنا کہ ہم اس میں قصوروار ہیں. ہم سے مراد ٹیچرز. ہم اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتے، ہم اس کی ٹھیک سے پلاننگ ہی نہیں کر پاتے، ہم اسے بہت ہی مشکل اور ہارڈ بنا کر پیش کرتے ہیں. جاتے ہی ہم کلاس میں سب سے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ میتھ بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، بڑا توجہ دینا پڑے گی، اور بہت ہی کوئی بھوت ہم پڑھانے آئے، کوئی جنات ہے میتھمیٹکس جو ہے یہ. تو اس بات کا خیال تو ٹیچر کو رکھنا چاہیے کہ وہ میتھ کو ایک چاکلیٹ بنا کر پیش کرے بچے کے لیے، جس کو وہ بڑی آسانی سے کھائے، اس کا مزہ لے اور وہ اس کے منہ میں جاتے ہی گھل جائے. ایسی چاکلیٹ بنا کر پیش کرے. تو اولیت میں وہ جتنی آسان طریقے سے تعارف اپنا کروائے گا، اپنے سبجیکٹ کا کروائے گا، وہ ٹاپک جو وہ پڑھا رہا ہے اس کو جتنے آسان انداز میں پیش کر دے گا، وہ تاثر ہمیشہ برقرار رہے گا. یہ قانون اولیت کہلاتا ہے. اس کے بعد ریفریشنگ، لا آف ریفریشنگ ہے، قانون تازگی یا ریسنسی اس کو لکھا ہوا ہے. یہ بہت باریک لکھا ہوا ہے، اصل میں مجھ سے یہ نہیں پڑھا نہیں جاتا ہے. بہرحال قانون تازگی ہے. ریفریشر کا مطلب، تازگی کا مطلب یہ کہ ریفریش کرنا چیزوں کو. جیسا کہ آپ اپنے کمپیوٹر کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسے ریفریش کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے جو بھی آپ موڈ کو ریفریش کرتے ہیں. آپ ریکریشن پکنک پہ جاتے ہیں، بہت دن ہو جاتے ہیں آؤٹنگ نہیں کی ہوتی، تو آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے، گھر سے باہر کا ماحول دیکھنے کے لیے، سبززار دیکھنے کے لیے، پانی کا آبشار دیکھنے کے لیے، سمندر کی لہروں کو دیکھنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ریفریشر کا کام کرتی ہیں، ریفریش کرتی ہیں آپ کو. تو اسی طرح سے ایک آموزش کا قانون ہے، تازگی کا قانون، ریفریشر قانون. اس میں ریفریش کرنے کے طریقے اور اس میں ذہن کو دوبارہ سے تازگی فراہم کرنا، یہ ہے جی ریفریشر، لا آف ریفریش. تازہ اور جدید واقعات، اشیاء زیادہ سے زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہیں، یعنی جدید اشیاء. اب جیسے کہ الف سے آم، الف سے انار، الف سے انگور، اگر یہ میں بالکل ابتدائی کی بات کروں، یہ پڑھا کے تو اب اس کو کچھ نیا لے کر آئے نا سر ریحان نے. اس میں ریحان اللہ والا ہیں ایک ہمارے سر ریحان، آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں.
اور کمپیوٹر کی اور سوشل میڈیا میں ان کا بڑا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی الف سے انٹرنیٹ پڑھائیں. اب آپ بچے کو بتائیں الف سے انٹرنیٹ، تو کیا بات ہے اس کی؟ یعنی ایک نئی چیز آپ بتائیں اسے. کاف ہے، کاف سے کمپیوٹر پڑھائیں. سی، انگلش میں سی آ رہا ہے، اس سے آپ تو کمپیوٹر پہ مطلب نئی چیزیں لے کر آئیں، نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروائیں. وہی پرانی تختی ہے، مطلب الفاظ تو وہی رہیں گے، ظاہر ہے کہ حروف تو وہی رہیں گے، حروف تہجی تو نہیں بدل سکتے. لیکن ابھی تک ہم نے اس کے ساتھ ایسوسیشن جو کی ہوئی ہے وہ نہیں، تو اس کو بھی ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ریفریش کریں. آپ اپنی کلاس کے دوران پڑھاتے پڑھاتے بچوں کو کوئی ایک آدھ جوک سنا دیں، لطیفہ سنا دیں بچے کو. جیسے کہ آج کل پیاز بہت مہنگی ہوئی ہے. اب ایک بچہ آیا، اس نے اپنے ابو سے بولا ابو جی 5 روپے کی 3 پیاز کی گانٹھیں لے کر آ گیا میں. اس کے ابو نے پوچھا 5 روپے کی 3 پیاز کی گانٹھیں کیسے لے کر آ گیا، وہ بھی اتنی بڑی بڑی؟ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اتنا مہنگا پیاز ہے. کہنے لگا نہیں ابو جی، میں نے ایک پیاز اٹھائی اور میں نے اس سے پوچھا کتنے کی ہے. اس نے کہا ایک پیاز نہیں بیچتا میں. تو میں وہ پیاز لے کے بھاگا. تو اس کے ساتھ میں نے بھاگتے ہوئے جو ہے وہ ایک اور پیاز بھی اٹھا لی. میں نے کہا دونوں ہاتھوں میں ایک ایک پیاز ہونی چاہیے. تو وہ ایک خریدی اور ایک اٹھا لی. 5 روپے کی ایک خریدی اور ایک 5 روپے کی اٹھا لی اس نے. اور جب وہ بھاگنے لگا تو تیسری پیاز اس پیاز والے نے اسے پھینک کے ماری، تو وہ بھی اس نے کیچ کر لی. تو اپنے باپ کے پاس لے آیا، کہنے لگا یہ لو جی میں نے 3 پیازیں لے آیا 5 روپے کی. تو اس طرح سے آپ چھوٹے موٹے جوکس بھی سنائیں بچوں کو، جو ان کے ذہن کو ریفریش کریں، تازگی فراہم کریں. تو یہ قانون تازگی ہے. تازہ دم کرنا، ریفریش ہونا، یہ آموزش میں ضروری ہے. قانون شدت، انٹینسٹی، اس میں آپ جو چیز پیش کر رہے ہیں اس کی اہمیت کے لحاظ سے، اس کی اثر پذیری کے لحاظ سے اس کو آپ قابل برداشت شدت کے ساتھ پیش کریں گے. شدت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی آپ اس کو پڑھا دیں گے، نہیں. شدت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فریکوینسی زیادہ ہوگی. یعنی اس کے بارے میں آپ بار بار بتائیں گے، بار بار بتائیں گے. ایک ہی لیکچر کے دوران اگر آپ کسی چیز کو 3 بار ریپیٹ کرتے ہیں تو قانون شدت یہ کہتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت اگر بہت زیادہ ہے اور آگے وہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی ٹرم ہے یا اصطلاح ہے یا کوئی تصور ہے جو آگے آگے بہت استعمال ہوگا، تو آپ اسے 3 دفعہ کے بجائے 6 بار ریپیٹ کر دیں اس کو اپنے لیکچر کے دوران. اس طرح سے اس کی افادیت بڑھ جائے گی، اس کی ایبزاربنس اس کی بڑھ جائے گی، اس جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. تو اس کا جو اپلیکیشن ہے وہ زیادہ تر سائنس کے اور میتھ کے سبجیکٹس میں ہوتی ہے، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی میں اور بھی دیگر کورسز میں بھی ہوتی ہے. بہرحال یہ 7 قوانین تھے جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. اب اس کے بعد آموزش کی اقسام یا طریقے ہیں، میتھڈس فار دا امپلیمنٹیشن آف لرننگ. اس میں تھیوریز اور لاز کو اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے. اس کو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہم ساتھ میں ڈسکس کرتے بھی رہے ہیں، اس لیے ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ٹائم نہیں لگائیں گے. ہم اس سے اگلا ٹاپک دیکھیں گے توجہ اور دلچسپی، اٹینشن اینڈ انٹرسٹ. یعنی کہ آموزش میں دلچسپی اور توجہ کو کیسے برقرار رکھا جائے گا. اس کے لیے جو ہے اٹینشن کی میننگز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. توجہ کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی کلاس میں بیٹھا ہوا بچہ جو ہے اس کی توجہ ٹیچر کی جانب رہے، ٹیچر جو کچھ بول رہا ہے اس کے الفاظ کی جانب رہے. تو اس کو کرنے میں کون کون سے ذرائع لے کر آئے جا سکتے ہیں، کن کن طریقوں سے اس کو ممکن بنایا جا سکتا ہے،
یہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن مطلب اس کا یہ ہے کہ توجہ کو برقرار رکھنا جو ہے یہ ہے توجہ کا مفہوم۔ اور توجہ ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران کوئی شے یا خیال یا عمل واضح طور پر شعور کا مرکز بن جائے، اور اگر وہ گرد و پیش کی تمام اشیاء یا اعمال شعور میں ماند پڑ جائے۔ یعنی ایک بچہ جو ہے نا وہ ٹیچر کی جانب ایسا مبذول ہو جائے، ایسا منہمک ہو جائے کہ اس کے برابر میں کون بیٹھا ہے، کھڑکی کے سامنے سے کون گزر رہا ہے، یہ اس کو توجہ میں اس کی توجہ میں یہ باتیں نہ آ سکیں۔ یہ ہے توجہ، یعنی کہ اٹینشن۔ میکڈوگل ایک سائیکولوجسٹ ہے، توجہ کو انہوں نے واقفیت کی کوشش یا آگہی کی جدوجہد قرار دیا ہے، کہ توجہ جو ہے وہ ایک فہم دلانے کی کوشش کا نام ہے۔ ایک اور ایکسپرٹ ہیں سائیکولوجی کے، راس، ان کا یہ کہنا ہے کہ میری توجہ اس طرف ہے، غلط ہے بلکہ درست ہے، یہ ہے کہ میں اس طرف متوجہ ہوں۔ راس کا یہ قول توجہ کو فرد کا اجتماعی فعل قرار دیتا ہے، جس میں فرد مکمل طور پر شریک ہوتا ہے۔ تو attention is the process of getting an object of thought clearly before the mind۔ کسی بھی شے یا خیال کو ذہن میں ایک واضح تصور کے طور پر لانے کا عمل جو ہے وہ توجہ ہے۔ تو یہ توجہ کے بارے میں جو کچھ باتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں توجہ کے؟ توجہ کے ایلیمنٹس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ایز اے ہول اس میں وہ شریک ہو جائے، یعنی بچہ جو ہے وہ پورا کا پورا متوجہ ہو جائے، اس کا کوئی بھی جسم کا حصہ توجہ سے باہر نہ ہو۔ پھر اس میں داخلی عناصر ہیں، ایلیمنٹس آف انٹرنل ہیں۔ توجہ جو ہے وہ داخلی عناصر یہ ہیں کہ اس کی نظر، آنکھ، اس کی کان بہت ہی واضح طور پر اس جانب مبذول ہوں جس جانب ٹیچر چاہ رہا ہے۔ پھر اس میں اس کے کچھ خارجی عناصر ہیں جس میں اس کی کچھ کنڈیشنز آ جاتی ہیں، جس میں کہ کسی چیز کا جو ہے گرنا یا کوئی ایسی حرکت ہو جانا جس سے کہ سارے ہی بچوں کی توجہ دوسری جانب مبذول ہو جائے، یا بیل بج جائے، انٹرویل ہو جائے، یا پھر پیریڈ چینج ہو جائے، تو یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس کہلاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم مزید اس پہ گفتگو کریں گے اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آموزش کے جو یہ پہلو ہیں یہ کس جانب متوجہ کرتے ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔